السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور لاکھوں کروڑوں درود اسلام محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر، کہ جنہوں نے انسان کو انسانیت کا سبق سکھایا اور انسان کو انسان بن کے رہنے کا طریقہ بتایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں اپنی ذات کا ایک جگہ پر تعارف کروایا ہے کہ وہی سورت جو ہم بچپن میں تقریباً سب سے پہلے یاد کر لیتے ہیں، سورہ اخلاص جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا تعارف فرمایا۔ تو کفار و مشرکین اس دور میں جو لوہے کے، لکڑی کے، مٹی کے، اور کوئی امیر کافر ہوتا تو وہ سونے اور چاندی کا بت بنا لیتا تھا، تو وہ بھی پوچھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کا جو اللہ ہے، جو آپ کا معبود ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیسے بنا ہے۔ اور اسی دور میں یہودی بھی ہوا کرتے تھے کہ جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور کرسچنز بھی تھے جو مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور کچھ کہتے تھے کہ اللہ خود ہی مسیح بن کے آ گیا ہے، اور کچھ کہتے تھے کہ مسیح جو ہیں وہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا اور اس کو زمین پر بھیج دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان تمام لوگوں کو ایک ہی صورت میں جواب دیا ہے اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے ہو اللہ، کہ وہ اللہ کہ جس کو تم جانتے تو ہو، پہچانتے ہو کہ وہ اللہ ہے، جس کو تم چھوٹے چھوٹے معبودوں کے اوپر سب سے بڑا معبود سمجھتے ہو، جس کو تم کہتے ہو کہ وہ عزیر علیہ السلام تو ہیں لیکن اصل طاقت، اصل پاور تو اللہ کی ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ہیں لیکن اصل بڑی طاقت جو ہے وہ اللہ ہے، اور جتنے بت پرست اور مشرک ہیں وہ سب کے سب اسی کو مانتے تو ہیں کہ سب سے بڑی ایک ذات ہے۔ فرمایا کہ وہ جو اللہ ہے وہ اللہ احد، وہ ایک ہے۔ وہ یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ لفظ واحد نہ استعمال کرنے اور احد استعمال کرنے میں ایک بڑا باریک اور دلچسپ فرق یہ ہے کہ ہم کسی ایسی چیز کے لیے بھی واحد استعمال کر سکتے ہیں جس کے اندر اور بھی چیزیں، جیسے جماعت واحد، کہ ایک یہ جماعت ہے، ایک کلاس ہے، ایک گروہ ہے، کہ اس کے اندر بھی اور کئی لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو لیکن احد ہم استعمال کرتے ہیں کہ ایسی ہستی، ایسی ذات، ایسی چیز جو صرف ایک ہی ہے، جس کے اندر بھی کسی اکائیوں کا جمع ہونا جو ہے وہ محال ہے۔ آگے آپ نے فرمایا اللہ الصمد، کہ یہ جو اللہ ہے جس کو تم جانتے تو ہو تھوڑا بہت سارے کے سارے، وہ کیا ہے؟ وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ۔ اب لفظ اللہ کیسے بنا، یہ مفسرین نے لکھا ہے، خاص طور پہ یہ تفسیر ابن کثیر میں پیج نمبر 40-41 پہ پہلی ہی جلد میں تو لکھا ہے کہ لفظ اصل میں ہے الہ، اس کے پہلے الف لام لگایا گیا تو یہ بنا الہ۔ الہ کہتے ہیں معبود کو، ایسی ذات کو جس کا روب ہو، دبدبہ ہو، جس کا حکم چلتا ہو، جس کا قانون چلتا ہو، جس سے ڈر کر لوگ اس کی عبادت کرتے ہوں، اور جس کے آگے دم مارنے کی کسی کو مجال نہ ہو، اور ایسے ہی وہ ذات کے جس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کی جائے، قابل محبت جو ذات ہوتی ہے اس کو بھی الہ کہا جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو میں ایک دن سن رہا تھا تو فرما رہے تھے کہ یہ جس طرح اونٹنی یا گائے کا بچہ جو ہے اس کے ساتھ پیار کرتا ہے، اس کے ساتھ اپنے جسم کو ٹچ کرتا ہے، گھسٹتا ہے، پیار کا اظہار ماں اور بچہ آپس میں کرتے ہیں، اس کو بھی ولہن اس طرح کے الفاظ سے جو ہے وہ یاد کیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں اسی لیے والہانہ محبت جو ہے لفظ جو نکلا یہ بھی الہ سے ہی نکلا۔ تو الہ وہ ہستی ہے جو بالکل پیار اور محبت والی ذات بھی ہے، کہ جس طرح ماں اور بچے کا آپس میں پیار ہوتا ہے ویسے محبت کرنے والی ذات بھی وہی اللہ کی ہستی ہے۔ فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو اردو اور پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ یار اللہ تو بڑا بے پرواہ ہے، اس کو کیا پتہ، اس کو کیا لگے ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، تو ان معنوں میں وہ بے پرواہ بے نیاز نہیں ہے۔ اللہ کو ہماری فکر بھی ہے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، بندوں کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے۔ کہ ایک بدوی صاحب بھی آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیں کہ اللہ مجھ پر کتنے فاصلے پر ہے، میں کتنی اونچی آواز سے اس کو پکاروں تو وہ میری بات سن لے۔ تو اسی پر اللہ رب العزت نے پھر قرآن پاک میں بھی فرمایا نا کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، کہ میرے اس پیارے سے بندے سے کہہ دو کہ جب بھی یہ مجھے پکارتا ہے میں اس کے قریب ہی ہوتا ہوں۔
تو بندہ تو دل و دماغ میں سوچے، زبان سے نہ بھی کچھ کہے تو اللہ رب العزت تک اس کی بات جو ہے وہ پہنچتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے سے اس طرح محبت کرنے والی ذات ہے۔ اور سمد کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے بے نیاز ہے، اس کو ہماری ضرورت اور محتاجی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی خالد بن ولید ہوگا تو فتوحات ہوں گی، نہ ہوگا تو ابابیلیں ہیں، ابابیلیں بھی نہ ہوں گی تو اور کچھ ہوگا، اور اگر سارے مسلمان جو ہے وہ مر جائیں گے تو وہ کافروں میں سے اپنے جو ہے وہ بندے ڈھونڈ لے گا، کہ جس طرح اقبال نے فرمایا نا کہ ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کہ وہی چنگیزی قبائل جو تھے جو مسلمانوں کو خون کی ندیاں جنہوں نے بہا دیں، تو وہی پھر مسلمان ہو کے تو اللہ کے دین کے خادم بن گئے، اللہ کے دین کے وفادار سپاہی بن گئے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی قوم کا، کسی قبیلے کا، کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے کہ اپنے کام کروانے کے لیے۔ تو آگے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ تو وہ جنا گیا ہے، نہ کسی نے اس کو پیدا کیا اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ جس طرح ماں جنم دیتی ہے بچے کو، اس طرح نہ اللہ کا کوئی مائی باپ ہے اور نہ وہ کسی کا مائی باپ، کہ ظاہر ہے کہ اس طرح تو پھر ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑے گا کہ اللہ کا اگر کوئی بیٹا بیٹی ہے تو پھر اللہ کا اوپر آگے جو ہے ماں باپ دادا دادی وہ کہاں تک آپ سلسلہ لے کر جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت ان ساری چیزوں سے پاک ہے، بے نیاز ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایسی ہستی ہوں کہ یہ جو پیدائش کا معاملہ ہے یہ تم انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس سے بے نیاز، اس سے بے پرواہ اور اس سے پاک ہے۔ اور آخری جگہ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور ہو ہی نہیں سکتا اس کی کوئی برابری کرنے والا، اس کی ہمسری کرنے والا کوئی ایک بھی، کہ پوری دنیا میں پوری کائنات میں کوئی ایک اس کی برابری کا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو برابری ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ کہیں کہ اللہ کے برابر جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ فلاں بھی کر سکتا ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ تو 100% کر سکتا ہے، یار 1-2% یہ بھی کر سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک فرماتے ہیں کہ یہ بھی شرک ہے۔ آپ کہیں کہ اللہ رب العزت کی طاقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن ایٹم بم کی طاقت جو ہے وہ اللہ سے کروڑ ارب اتنے گنا کم ہے، چاہے اتنے کروڑ ارب گنا کم بھی آپ کہہ کے اس کے ساتھ ذکر کریں گے تو تب بھی یہ اس کی ذات کے ساتھ شرک ہو جائے۔ جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ غیر اللہ کر ہی نہیں سکتا، جو اللہ کی طاقت ہے وہ غیر اللہ میں ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان ہو رہی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے، آمین۔